السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تجوید کلاس میں سورۃ محمد کی آیت 6 سے 12 تک آیات کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ۔ دال ساکن ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے۔ اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، قلقلے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، جیسے وَيُدْخِلُهُمُ لام ساکن ہے، لام کو اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، نون مشدد میں غنہ کیا جائے گا، را مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا اور را موٹی پڑھی جائے گی، ہا سینے والی ہا ہے، الف مدہ بن رہا ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا، میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا، یا پر کھڑی زبر بھی ہے اور چھوٹی مد بھی ہے، مد منفصل، اسے 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ کھڑی زبر کو ملائیں گے تو 4 الف کی مقدار تک پڑھا جائے گا۔ حمزہ کو یا کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، یا مشدد ہے، یا ایہا الذین، لام مشدد ہے، لام کو ہا کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بن رہی ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، الف پر کھڑی زبر بھی ہے اور الف پر کھڑی زبر ہے، حمزہ بھی پڑھا جائے گا اور ایک الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا، نون ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہے تو واو مدہ بن رہی ہے اور چھوٹی مد بھی ہے، مد منفصل، 4 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا، نون ساکن میں اخفا ہوگا، یہاں بھی نون ساکن میں اخفا کیا جائے گا، چھپا ہوا غنہ، اخفا کے معنی ہے چھپا ہوا غنہ کرنا، ان تنصروا اللہ، اللہ کی لام سے پہلے پیش آ رہی ہے تو اللہ کی لام موٹی پڑھی جائے گی، کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، یہاں بھی نون ساکن میں اخفا ہوگا، را ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہے تو را موٹی پڑھی جائے گی، میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا، با مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، قاف ساکن ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، الف سے پہلے زبر آ رہی ہے، الف مدہ بن رہی ہے، میم ساکن میں غنہ نہیں کیا جائے گا، وقف کی صورت میں میم ساکن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ساکن حرف میں وقف کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ، لام مشدد ہے، اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بن رہی ہے، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ بن رہی ہے، ایک ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، آئین ساکن ہے، آئین کو اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، 2 زبر کی تنوین کے بعد لام مشدد آ رہی ہے، تنوین میں غنہ نہیں کیا جائے گا، میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا، لام مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا، آئین ساکن ہے، آئین کو حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، الف مدہ بھی بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، میم ساکن میں وقف کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ذال نرمی والا حرف ہے، کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، نون مشدد میں غنہ کیا جائے گا اور اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، جیسے بِأَنَّهُمْ، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ بن رہی ہے، الف مدہ بن رہی ہے اور چھوٹی مد بھی ہے، 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، نون ساکن کے بعد زا حرف اخفا میں سے ہے، نون ساکن میں اخفا ہوگا، اللہ کی لام سے پہلے زبر آ رہی ہے تو اللہ کی لام موٹی پڑھی جائے گی، فَأَحْبَطَ، ہا ساکن ہے، ہا کو حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، تو موٹے حرف میں سے ہے، أَعْمَالَهُمْ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ
فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها۔ عین ساکن ہے، حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، الف مدہ بھی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ میم ساکن وقف کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہاں بھی میم ساکن ہے، میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بن رہی ہے، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ بن رہی ہے، ایک ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ لام ساکن ہے، فا کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ را بھی ساکن ہے، حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ نون ساکن میں اخفا ہوگا، وا حرف اخفا میں سے ہے، واو مدہ بن رہی ہے، یا ساکن سے پہلے زبر یا لین بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا۔ یہاں الف مدہ ہے، یہاں بھی الف مدہ بن رہی ہے۔ لام مشدد ہے، اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بن رہی ہے۔ نون ساکن میں اخفا ہوگا، قاف حرف اخفا میں سے ہے، با ساکن ہے، حرف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ وقف کی صورت میں میم ساکن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، میم مشدد میں غنہ کیا جائے گا۔ دمر اللہ، اللہ کی لام سے پہلے زبر ہے تو لام موٹی پڑی جائے گی، اور را پر زبر کی حرکت ہے، را بھی موٹی پڑی جائے گی، میم مشدد میں غنہ کیا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالین بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا، میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا۔ لام ساکن کو لام کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ وَلِلْكَافِرِينَ، کاف پر کھڑی زبر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، یا مدہ بن رہی ہے۔ امثالها، فا نرمی والا حرف ہے، نرمی سے ادا کیا جائے گا، الف مدہ بھی بن رہا ہے، یہاں بھی الف مدہ بن رہا ہے۔ وقف کی صورت میں الف مدہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ۔ ذال نرمی والا حرف ہے، کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، نون مشدد میں غنہ ہوگا، لام موٹی پڑی جائے گی، اللہ کی لام سے پہلے زبر آ رہی ہے، کھڑی زبر بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا۔ لام مشدد ہے، لام کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بنے گی۔ الف پر کھڑی زبر ہے، حمزہ بھی پڑھا جائے گا، اور ایک الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا۔ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ بن رہی ہے، نون مشدد میں غنہ کیا جائے گا۔ لام ساکن ہے، لام کو اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بن رہی ہے، یہاں الف مدہ ہے۔ لا مولا، یہاں لام پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، الف مدہ کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ وقف کی صورت میں میم ساکن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا، اللہ کی لام سے پہلے زبر ہے تو اللہ کی لام موٹی پڑی جائے گی۔ دال ساکن ہے، حرف قلقلہ میں سے ہے، قلقلے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، جیسے یدخل الذین، لام مشدد ہے، اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بنے گی، الف پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ بنے گی۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صاد موٹے حرف میں سے ہے، سیٹی والا حرف ہے، مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا، اور ایک کھڑی زبر بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، ہا پر بھی کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، نون مشدد میں غنہ ہوگا، دو زیر کی تنوین میں اخفا کیا جائے گا، تا حرف اخفا میں سے ہے، جنات تجری، جیم ساکن ہے، حرف قلقلہ میں سے ہے، قلقلے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بنے گی، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، نون ساکن میں اخفا ہوگا، ہا حروف حلقی میں سے ہے، ساکن ہے، ہا کو سینے والی ہا ہے، اس ہا کو لام ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، نون ساکن ہے، نون ساکن کو حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، انہار،
ہا پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، واو کی صورت میں پیش گر جائے گی اور را ساکن ہو جائے گی۔ لام مشدد ہے، اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بنے گی، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ بنے گی، ایک ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ تا مشدد ہے، جماؤ کے ساتھ ادا کیا جائے گا، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ بنے گی، الف پر جزم کی حرکت ہے، الف کو حمزہ بھی پڑھا جائے گا اور جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، جیسے وَيَأْكُلُونَ، یہاں الف مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، یہاں بھی الف پر جزم کی حرکت ہے، الف کو حمزہ بھی پڑھا جائے گا اور جھٹکے کے ساتھ بھی پڑھا جائے گا، جیسے تَأْكُلُ، لام ساکن ہے، لام کو اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ نون ساکن میں غنہ نہیں ہوگا کیونکہ عین حروف حلقی میں سے ہے، نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو نون ساکن میں غنہ نہیں ہوگا، الف مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا، والنار، نون مشدد میں غنہ کیا جائے گا اور ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا، الف مدہ بھی بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا، ثا نرمی والا حرف ہے، نرمی سے ادا کیا جائے گا، دو زبر کی تنوین کے بعد لام مشدد آ رہی ہے، تنوین میں غنہ نہیں کیا جائے گا، ملا کر پڑھا جائے گا، غنہ نہیں کیا جائے گا، ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہے یہ۔ میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا، واو کی صورت میں میم ساکن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ آج ہم نے سورۃ محمد کی آیت 6 سے 12 تک آیات کو تجوید کے ساتھ پورا کمپلیٹ پڑھ لیا ہے، اب ہم اسے رواں پڑھتے ہیں۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ۔ آج ہم نے سورۃ محمد کی آیت 6 سے 12 تک آیات کو تجوید کے ساتھ اور رواں پورا کمپلیٹ پڑھ لیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔